السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ مجھے ایک اور پیغمبر کا واقعہ سنائیں گے ابو؟ مجھے خوشی ہے میرے بیٹے کہ آپ واقعہ سننا پسند کرتے ہیں۔ ہاں ابو، مجھے بے حد پسند ہے۔ آج آپ کون سا واقعہ سنائیں گے؟ انشاءاللہ میں آپ کو زمین پر بھیجے گئے آخری پیغمبر کا واقعہ سناؤں گا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب غور سے سنو۔ بسم اللہ۔ واقعہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مکہ میں 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ ان کی والدہ آمینہ زہرہ خاندان کے وہاب ابن عبد المناف کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان کے اجدادوں میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل سے ان کے نیک گھر کا پتہ چلتا تھا۔ پیغمبر کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے 6 سال کی عمر تک ان کی پرورش کی۔ جب پیغمبر 6 سال کے ہوئے تب ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، لہٰذا ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی۔ اگلے 2 سالوں میں بوڑھے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے پیغمبر کی پرورش کا ذمہ ان کے چچا ابو طالب کو دے دیا۔ پیغمبر محمد ایک فرما بردار لڑکے کے روپ میں بڑے ہوئے۔ جب وہ 12 سال کے تھے وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بصرہ کے سفر پر نکلے۔ انہوں نے صحرا میں کئی مہینوں تک سفر کیا۔ بصرہ میں ابو طالب نے پیغمبر کو بحیرہ سے مخاطب کروایا تو وہ پیغمبر سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، اس لڑکے کے ساتھ واپس لوٹ جائیں اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا۔ آپ کے بھتیجے کا مستقبل بہترین ہے۔ ابو طالب یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس بزرگ وہاب کا کیا مطلب تھا۔ ان کا بھتیجا محض ایک چھوٹا بچہ تھا۔ انہوں نے بحیرہ کو شکریہ کہا اور مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر کے بعد لمبے وقت تک نوجوان پیغمبر کی زندگی میں کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن سبھی اس بات سے مطمئن تھے کہ ان کے پاس ایک اچھا علم، انسانیت اور اچھے اخلاق ہیں، جو خاصیت مکہ کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ پیغمبر کو ان کے اچھے کردار اور عقل مندی کے لیے سبھی نے پسند کیا اور انہیں الامین کا درجہ دیا، جس کا مطلب ہے وفادار۔ ہر دوسرے بچے کی طرح انہیں اپنے خاندان میں کام کرنا تھا۔ ان کے چچا نے اپنی زیادہ تر دولت کھو دی تھی اور پیغمبر نے ان کے بھیڑوں کے جھنڈوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی مدد کی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تنہا رہتے تھے۔ جب وہ مکہ کے لوگوں کے بیچ خونی جھگڑے کو دیکھتے تھے تو وہ غمگین ہوتے تھے۔ لوگوں کو قانون کی پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں کے غموں کو دیکھ کر پیغمبر کا دل غمزدہ ہو گیا اور اس طرح کے واقعے مکہ میں روزمرہ کے تھے۔ جب پیغمبر 25 سال کے تھے انہوں نے ایک بار پھر سے سیریا کا سفر کیا اور یہاں وہ اپنے پیار سے ملے، خدیجہ۔ خدیجہ بے حد خوبصورت اور نیک عورت تھیں اور وہ ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن وہ بیوہ تھیں۔ بیوہ ہونے کے باوجود معاشرے کے کئی امیر اور بڑے آدمیوں نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے ان سبھی کو منع کر دیا کیونکہ وہ پھر سے نکاح کرنے کی خواہش مند نہیں تھیں۔ تب تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں نہیں آئے تھے۔ خدیجہ کو کسی ایسے ایماندار شخص کی تلاش تھی جو اس کے لیے تجارت کر سکے۔ پھر وہ پیغمبر سے ملی۔ خدیجہ کو پتہ چلا کہ پیغمبر بھلے ہی ایک یتیم اور غریب تھے پر وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بہت ہی پاک اور نیک کردار کے تھے اور ہر طرف سب سے ایماندار آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ پیغمبر نے جلدی ہی ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی پہلی تجارت کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد خدیجہ نے اپنے خادم سے پیغمبر کے کردار کے بارے میں پوچھا۔ خادم نے جو بتایا اس نے انہیں حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اب تک میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں ان میں سے یہ سب سے نیک ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ سختی نہیں کی جیسا کہ کئی دوسرے لوگ کرتے ہیں
और जब हम चिलचिलाती धूप में सहरा में सफर कर रहे थे